السلام علیکم دوستو، حاضر ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کربلا کے حوالے سے، اور میری ایک تحریر ہے۔ اس تحریر کا میں نے عنوان رکھا ہے ہم نے کربلا سے کیا سیکھا۔ یہ آپ روزنامہ چار سدہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ یہ کسی بھی مذہبی و فرقہ وارانہ بات سے ہٹ کر ہے، تو میں اس کے چند کچھ جملے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ خود اندازہ کر لیجیے گا کہ ہم نے واقعی کربلا سے کیا سیکھا۔ اگر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا غم، رونے، اشک بہانے، گریہ یا ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کربل میں اہل بیت نے ہمیں بہت سے اسباق دیے جنہیں ہم آج تک سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم نے ان پر عمل ہی نہیں کیا۔ محبت کا اظہار مان لیتا ہوں، نظر، نیاز، سبیلیں، رونا، ماتم، اہل بیت سے محبت کا اظہار مان لیتا ہوں، مگر کیا محبت کا ثبوت صرف یہی چیزیں ہیں؟ مذہبی و فرقہ وارانہ بات نہ کرتے ہوئے سمجھتا ہوں ہم نے اہل بیت و امام حسین کی قربانیوں سے اور ان کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھا، اور دم بھرتے ہیں ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ امام حسین نے اپنا پورا گھر پانی کے لیے نہیں لٹایا۔ یا میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر یہ بات پانی کی ہوتی نا، یا پانی کی جنگ کی ہوتی کہ پانی کے لیے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو امام حسین کے 72 افراد، امام اہل بیت اگر ایک دعا کرتے تو اللہ پاک آسمان سے بارشیں جاری کر دیتا۔ وہ جن کے کہنے سے، جن کے رونے سے، جن کے جوڑے عرش سے آئے، کیا ان کے کہنے پر اللہ پاک آسمان سے بارش جاری نہیں کر سکتا؟ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے پانی کے لیے جنگ نہیں لڑی، ان کی جنگ ظلم کے خلاف تھی، ان کی جنگ جھوٹ کے خلاف تھی، ان کی جنگ بدنیتی کے خلاف تھی، جو کہ تمام برائیاں یزید کے اندر موجود تھیں۔ اب اس سے آگے کیا ہے؟ امام حسین نے اپنا پورا گھر پانی کے لیے نہیں لٹایا، انہوں نے نانے کا دین بچانے کے لیے قربانیاں دی، اور سجدے میں شہید ہو کر تلوار کی نوک پر قرآن پڑھ کر ہمیں سبق دیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور ایسے کبھی دین پر آنچ نہ آنے دینا۔ اہل بیت نے سبق دیا کہ ظلم، ظالم، یزیدیت، بدنیتی، جھوٹ، کفر کے خلاف ڈٹ جانا اور سچ کا ساتھ دینا۔ مگر کیا ہم نے یہ سیکھا؟ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم غم حسین بھی منا رہے ہیں، اہل بیت پر جو ظلم ہوئے اس پر اشک بھی بہاتے ہیں، مگر ساتھ ہی یزیدیت کا دے رہے ہیں۔ مطلب ہمارے کام یزید جیسوں والے ہیں، وقت کے یزیدوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات کہ ہم نے دن رات یزید کی پیروی کرنی ہے، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں ہم کرتے کہ جو امام حسین نے عمل کیے ہوں، بلکہ وہ ہم کام کرتے ہیں جو کہ یزید نے کیے ہیں۔ لیکن جب محبت کی باری آتے ہیں، جب بھی کہو گے نا، جس بھی شخص سے کہو گے، وہ کہے گا کہ یار مجھے تو امام حسین سے محبت ہے، تو میں تو ان کی صفوں میں ہوں۔ مان لیتا ہوں کہ آپ ان کی صفوں میں ہیں، لیکن کیا آپ اپنے اندر، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر ضرور دیکھیے گا کہ کیا امام حسین کا سبق یہ تھا؟ اگر ہمیں امام حسین سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، ان 72 کو یاد کرتے ہیں جو ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو اگر ان سے محبت ہے تو پھر ہم یزید کی پیروی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے کاموں کو ہم کیوں اپنا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل بیت سے محبت بھی ہو اور پیروکاری یزیدان وقت کی ہو۔ امام کی جنگ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ نبی کی سنت کے لیے تھی، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے مشکل وقت میں حوصلہ، صبر، شکر کرتے ہیں۔ اب یہاں حوصلہ، صبر، شکر یہ تو ہمارے اندر رہا ہی نہیں ہے۔ امام حسین نے نیزے کے اوپر چڑھ کر قرآن سنایا، اور وہاں بھی صبر، شکر اور حوصلے کا درس دیا۔ انہوں نے پانی نہ ملنے پر جو صبر شکر کیا، وہ اگر میں لفظوں میں بیان، شاید میرے خیال میں اسے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی لکھاری ہو، مورخ ہو، جتنا بھی بڑا عالم ہو، وہ ان کو بیان نہیں کر سکتا جو امام حسین نے صبر کا وہاں درس دیا ہے۔ کیسے 6 ماہ کا بچہ راہ خدا میں لٹا کر بھی، امام حسین نے 6 ماہ کا بچہ راہ خدا میں لٹا کر بھی خدا کے حضور شکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، مگر صد افسوس ہم نے ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم نے امام حسین اہل بیت کے کردار اور اعمال کو بھلا کر بس ان پر ہونے والے مظالم کو یاد رکھا۔
جنگ کربلا کو یاد رکھا، مگر ساتھ ہمیشہ جھوٹ، ظلم، بدنیتی، فساد اور اس چیز کا دیتے ہیں جس کا عوام درس نہیں دیتا، تو ایسے کیسے اہل بیت کی محبت حاصل ہو سکتی ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے ان کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی باشعور ہیں، میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، سامعین ہیں، میں ان سے یہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پر ہٹ کے نا آپ امام حسین کی زندگی کو پڑھیں، الف سے لے کر یہ تک ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے بہا اسباق ملیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یزید کے خلاف جنگ کیوں تھی اور یزید کی اطاعت کیوں نہیں کی، بیعت کیوں نہیں کی۔ ان چیزوں کے اوپر آپ نے غور ضرور کرنا ہے کچھ باتیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، امام حسین کا ایک جملہ یاد رکھیں، یہ جملہ جو ہے نا بڑا ہی، میں کہتا ہوں پوری کربلا اس میں سما گئی ہے، یہ جملہ بڑا اہم ہے، اس کے اوپر میں پورا آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسین نے جو ایک جملہ کہا یزید کے دربار میں، وہ یہ تھا کہ اے یزید، میرے جیسا تیرے جیسے کی کبھی حمایت یا بیعت نہیں کر سکتا، میرے جیسا تیرے جیسے کی حمایت یا بیعت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مجھ جیسا جو کہ دین پر چلتا ہے، جو نانا کی سنت کو زندہ کرتا ہے، وہ تجھ جیسے ظالم، جابر اور تجھ جیسے ذلیل، خوار، بدنیت، فسادی، زانی، شرابی، ہر چیز کی برائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تجھ جیسے ظالم و باطل کی حمایت حق اور سچ والا کبھی نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات، اس سے ظاہر ہوا کہ سچ، حق کبھی بھی باطل و ظالم کی حمایت نہیں کرے گا اور ظلم و ناانصافی کا ساتھ نہیں دے گا، مگر ہم ان چیزوں سے دور ہیں۔ اور میں ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی اور اس سے سیکھیں گے ضرور۔ غم حسین میں اشک بہائے جاتے ہیں، اشک آ جاتے ہیں، خود بخود آ جاتے ہیں، لیکن ہم نے سیکھنا بھی تو ہے۔ اگر ہم نے وقت کے یزیدوں کا سامنا کرنا ہے تو ہمیں غم حسین، ہمیں حسین کے اعمال پر پورا عمل کرنا ہوگا، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وہاں 6 ماہ کا بچہ بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہو کر یہ سبق دے رہا ہے کہ آپ ڈٹ جائیں، جیسے کہ امام حسین نے کہا کہ ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح، تو ظلم کے خلاف ڈٹنا ہے اور ڈٹ جانا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر یزید کی پیروی کرنی ہے، سارا سال کام بھی انہی کے کرنے ہیں، جو کام یزید نے کیے ہم نے بھی وہی کرنے ہیں، اور پھر سال بعد ہم نے دم بھرنا ہے کہ ہمیں تو محبت ہی حسین سے ہے، تو پھر یہ میرے خیال میں تھوڑی سی منافقت بھی ہے۔ اس طرح نہ آپ امام حسین سے محبت کے حقدار ہوتے ہیں، نہ ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے حقدار ہوتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے امام حسین کے ان کے کردار کو جانچنا ہے، ان کے کردار کو پڑھنا ہے، تو ان کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا ہوگا اور اسے شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔